بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے مارچ اگینسٹ بلوچ جینوسائیڈ کی تحریک کا آج 28واں دن ہے۔ یہ تحریک 23 نومبر تربت میں شہید بالاچ کے فیک انکاؤنٹر کے ساتھ شروع ہوا اور اس تحریک نے تربت سے لے کر کوئٹہ اور کوئٹہ سے لے کر اسلام آباد تک کا لانگ مارچ کیا۔ اس تحریک میں ریاست نے ہر حالت میں اس تحریک کو روکنے کی کوشش کی، رکاوٹیں کھڑی کی، FIRs کیے گئے اور ہمارے ساتھیوں کو ہراساں کیا گیا۔ جب ہم اسلام آباد پہنچے تو اسلام آباد میں ٹول پلازا کے مقام پر پولیس افسران نے نیگوسیشنز کے نام پر صرف اور صرف ڈیلے ٹیکٹس استعمال کیے۔ ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ اسلام آباد پریس کلب نہیں جا سکتے۔ ہمارے بارہا کہنے پر کہ ہماری تحریک جو ہے نا یہ ایک پرامن تحریک ہے، ہم اپنے معاہدات کے لیے نکلے ہیں، آپ نے جو ہے نا ہم اسلام آباد پریس کلب کی جانب نکلے ہیں اور ہم یہاں پہ کسی پارک یا کسی تفریحی مقام پہ نہیں بیٹھے ہیں۔ لیکن انتظامیہ کے رویے سے ہی ہمیں اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ انتظامیہ ہر حالت میں وائلنس کا استعمال کر کے اس تحریک کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انتظامیہ کو یہ موقع نہیں دیں گے۔ 26 نمبر کے مقام پہ ہمارے پاس قریباً 200 سے زائد افراد تھے، جن میں زیادہ تر خواتین تھیں اور ان کے ساتھ ان کے بچے اور بزرگ مرد تھے، جو صرف اور صرف اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے نکلے تھے۔ وہاں پر ہمیں نہ واش روم کی سہولت تھی، نہ پانی تھا، نہ ہی سردی میں جو ہے نا ہمیں اور سہولیات میسر تھی، لیکن پھر بھی ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم اپنے دھرنے کو یہیں پر ہی جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب جو ہمارے ساتھی اور جو اسلام آباد کے جن لوگوں نے ہمارے استقبال کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام منعقد کیا تھا، وہ اسلام آباد پریس کلب میں ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ اسلام آباد پریس کلب میں ایک بڑے مجمع کو منتشر کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے ساتھ نیگوسیشنز کے نام پر جو ہے نا ڈرامہ رچایا گیا، تاکہ وقت گزرتا جائے اور جو لوگ ہیں وہ ڈسپرس ہو جائیں۔ پھر ہمیں یہ انفارمیشن ملی کہ اسلام آباد پریس کلب میں آسودگی کی شیلنگ کی گئی ہے اور وہاں لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ جب سارے خواتین اور ہم سب لوگ پرامن طور پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس کی ایک بھاری نفری آئی گئی ہے۔ اس کے بعد میں جب سامنے آئی اور میں نے یہی کہا کہ آپ کی طرف سے پولیس کا ذمہ دار کون ہے، لیکن سامنے کوئی نہیں آیا۔ اور پھر انہوں نے اس طرح کیا کہ جو ہماری میڈیا ٹیم تھی، جو اس مارچ کو ایک عرصے کوریج کر رہی تھی، سب سے پہلے انہوں نے اشتعال دینے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ ہم سب لوگ خاموشی سے مطمئن طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، جس کے تمام ثبوت موجود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ لانگ مارچ آپ نے بلوچستان کی آدھی آبادی آپ کے ٹارچر سیلوں میں ہے اور یہ لوگ اپنے پیاروں کے لیے نکلے ہیں، اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں اگر اس لانگ مارچ کے تھرو کسی بھی فرد کو جو ہے نا آپ گرفتار کرتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں، تو تب تک یہ لانگ مارچ ان کی رہائی کا بھی مطالبہ کرتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم عورتوں نے جب ان کو بچانے کی کوشش کی گئی، جس گاڑی میں 2 ہمارے ساتھیوں کو ڈالا ہوا تھا، میں نے یہی کہا کہ میں اس گاڑی کو آگے جانے نہیں دوں گی۔ پولیس کو میں بارہ کہتی رہی کہ اتارے ان کو، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ تو پولیس نے وہ گاڑی تیز چلائی، جس سے سب سے پہلے تیزی کی وجہ سے سب سے پہلے مجھے گرایا گیا، اور اس کے بعد اس گاڑی میں موجود جو ہے نا بولان کریم کی جو بہن ہے ان کو بھی گرایا گیا۔ وہ شدید زخمی ہوئی۔ آدھا گھنٹہ ہمیں لگا اس ٹراما کو کرنے کے بعد، اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پھر دھرنا گاہ کی طرف جائیں گے۔ وہاں سے ہمیں یہ اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ پریس کلب میں انہوں نے دوبارہ سے جو ہے نا لاٹھی چارج کیا ہے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ اور پھر سے جب ہم بیٹھے دھرنا گاہ کی طرف پہنچے، ہمارے سامان سارا وہ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے اور ایک انتہائی منتشر صورتحال انہوں نے کریٹ کی تھی۔ اس کے بعد پھر سے وہ آئے اور پھر سے ابھی اس بار انہوں نے خواتین کو مارنا شروع کیا اور یہ کہا کہ مارو ان کو، 2-3 کو جب تک نہیں مارو گے یہ لوگ چپ نہیں ہوں گے۔ یہ باتیں میں نے خود سنی اور میں ان سے بولتی رہی۔ تو اس کے بعد انہوں نے میرے ہاتھ اور پیر اٹھا کر جو ہے نا مجھے گاڑی میں پھینکا، جس کی ویڈیو بھی سارے موجود ہے۔ اور جب ہم پولیس تھانے پہنچے تو میرے ساتھیوں کو ہم سے الگ کیا جا رہا تھا، ہم نے اس کی بھی مذمت کی، اور تب ہمیں پتا چلا کہ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ آئے تھے ان سب کو جو ہے نا انہوں نے گرفتار کیا ہے، اور نہ پولیس اسٹیشن میں ہمیں کوئی سہولت دی گئی نہ کچھ۔ 6 بجے کے دوران جو ہے نا ہم ساری فیمیل ساتھیوں کو انہوں نے وومن جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ لوگ ہمیں لے کر گئے۔ وہ پولیس اسٹیشن کے نام پہ ایک ٹارچر سیل تھا، جس میں ہم تقریباً 55 کے قریب جو ہے نا عورتیں تھیں، 6 ہمارے ساتھ بچے تھے، جن میں 6, 7 سال اور 8 سال کے بچے تھے ہمارے پاس۔ علی شیر جو خود ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو پینک اٹیکس ہوئے تھے صرف اور صرف ان کی اسی تشدد کی وجہ سے، اور وہ گاڑی سے بھی گرا تھا۔ تو
وہاں پہ ہمیں سب سے پہلے رکھا گیا، نہ ہی فرش پہ ہمیں بٹھایا گیا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، ہمارے سارے موبائل فونز کھینچے گئے۔ ان عورتوں کے پاس ان کی سب سے قیمتی چیز ان کے پیاروں کی تصویریں ہیں، تو پولیس نے ٹارچر کرنے کے لیے ان کے پیاروں کی تصویریں بھی ان سے لی۔ وہ بار بار مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے کہ درنا، یہ لوگ تو ہمیں تو اٹھا کر لے کر آ گئے، لیکن ہمارے بچوں کی تصویریں کہاں ہیں؟ ہمارے بچوں کی تصویریں یہ لوگ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ پھر پاگلوں کے نام پر جو ہے نا ریاستی ایجنٹس کو بٹھایا گیا تھا تھانے میں، جن کا مقصد ہی یہی تھا کہ جتنے شرکا بیٹھے ہیں ان کو ٹارچر کیا جائے۔ اور پھر بھی وہ تمام تکالیف ہم نے کاٹے۔ ہماری ساتھی جو ہے نا وہ وہاں پہ بے ہوش ہوئی، بار بار میرے کہنے پر بھی نہ اس کے لیے ایمبولینس لایا گیا، اور جو پانی تک ہمیں میسر نہیں کی گئی۔ جب صبح ہوئی اور صبح ہونے کے بعد بار بار ہمارے ساتھیوں کی ڈیٹیلز لی گئی، نمبر لیے گئے، 6 سے 7 مرتبہ جو ہے نا یہ سارے قوائف درج کیے گئے، جس سے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے اس تحریک میں، جو ہمارے ذمہ داران ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے، ان کے کانٹیکٹس لے کر ان کے خاندان والوں کو کانٹیکٹ کر کے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ پھر 2 بجے کے دوران مجھے یہ کہا گیا کہ آپ مذاکرات کے لیے آپ کو لے جایا جا رہا ہے۔ اس درمیان میرا بیرونی دنیا سے پورا رابطہ کٹ ہو چکا تھا۔ میں مسلسل ان کو کہہ رہی تھی کہ میرے پر کیا FIR ہے، کیا وارنٹ ہے، یہ بچے آپ لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ لیکن وہ تو بالکل بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم بات نہیں کریں گے آپ سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ کیوں یہاں لائے گئے ہو۔ جب کچہری سے جو ہے یہ تھانے سے کچہری کا راستہ 5 منٹ کا ہے، لیکن مجھے 1.5 گھنٹے اسلام آباد کی گلیوں میں صرف گاڑی میں بٹھے کر گھماتے رہے۔ اور جب ہم کچہری پہنچے، کچہری میں نہ مجھے پیش کیا گیا، کچہری میں میرے وکیل ہم سے ملے اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کی رہائی ہو چکی ہے اور آپ نے ابھی نکلنا ہے یہاں سے۔ لیکن اس کے بعد واپسی میں ہم 5 منٹ میں جب تانے پہنچے تو تانے میں ایک بہت باری نفری تھی، جس میں میل پولیس افسران تھے اور فیمیل پولیس افسران تھے۔ جب میں اندر پہنچی تو ہمارے ساتھیوں نے، مسنگ پرسنز فیملیز نے کہا کہ وزیر اعظم کی طرف سے کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نا لے کر جائیں گے کوئٹہ۔ تو یہ خاصا حیران کن لمحہ تھا میرے لیے کہ ہم کوئٹہ سے آئے ہیں، آپ ہمیں کیوں لے کر جائیں گے؟ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں آپ ہمیں وہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ پھر ان فیملیز کا اور ہمارا مشترکہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم کوئٹہ نہیں جائیں گے، اور ہم پرامن احتجاج کرنے آئے ہیں۔ اسلام آباد پریس کلب میں ہر کسی کے لیے جگہ ہے، تو ہمارے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو وکیل کے سامنے، صحافیوں کے سامنے ایک انتہائی وحشی عمل دہرایا گیا، جس میں عورتوں کو گھسیٹا گیا اور یہی کہا گیا کہ مارو ان کو۔ بچے چیخ رہے تھے اور ان کو بچوں کی چیخنے کی بھی آواز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، دوپٹے کھینچے جا رہے تھے، قمیضیں کھینچی جا رہی تھی۔ اور اسلام آباد شہر کے سامنے ہم جب کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ جبر آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن جو چیزیں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں اور اس پر بھی اگر کوئی آواز نہیں اٹھاتا، یہ تو باعث شرم ہے۔ اور جب وائلنس بڑھا اور ہم نے دیکھا ہمارے ساتھیوں کو یہ بس میں زبردستی ڈال رہے، تو اسی ہنگامی میں ان میں سے کسی پولیس افسر کا ہاتھ جو ہے نا پھنس گیا تھا۔ میں مسلسل کہتی رہی کہ مجھے جگہ دے، میں اس کو کھولوں گی، لیکن یہاں پہ انہوں نے مجھے گھسیٹا، مجھے پکڑا اور میرے بال کھینچے گئے اور مجھے الگ سے کسی کمرے میں جا کر 3-4 افسران نے جو ہے نا ایک ساتھ جو ہے نا مجھ پر تشدد کیا۔ میں خاموش رہی، میں نے یہی کہا کہ آپ کا قصور نہیں ہے، ہم اس ریاست کے کسی دوسرے ادارے کے ساتھ ہمارا کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیٹ جو ہے نا آپ کا نیریٹو ہے۔ میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ اسٹیٹ ہے کیا؟ اور اگر ہم اینٹی اسٹیٹ نیریٹو رکھتے تو ہم سڑکوں پہ درپدر نہیں ہوتے۔ ہم آپ کی سڑکوں پر آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں، آپ کے اداروں سے انصاف مانگ رہے ہیں، آپ کی سپریم کورٹ سے انصاف مانگ رہے ہیں، آپ کی قومی اسمبلی سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ لیکن یہ سارا جو عمل تھا یہ اس لیے کیا گیا کہ ہمیں اشتعال دیا جائے، ہمارے لوگوں کو مارا جائے، اور اب بھی ہمارے 14 کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور ہمیں خطرہ ہے کہ ان کو بھی مار دیا جائے گا۔ مگر یہ تحریک یہاں نہیں رکے گی۔ جب میں حراست میں تھی 7 گھنٹے مجھ سے میرا موبائل فون چھین لیا گیا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا باہر کیا ہو رہا ہے۔ 7 گھنٹے بعد جب مجھے یہ کہا گیا کہ آپ IG سے ملیں، IG صاحب سے ملاقات کے بعد ہم اپنے مطالبات پر ٹکے ہوئے ہیں، ہم یہاں پرامن احتجاج کرنے آئے ہیں، اور اگر اسلام آباد پریس کلب جو ہے نا وفاق ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کیپٹل ہے تو اس میں بلوچستان کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے۔
मगर आज भी हमारे जिन साथियों को अदालत में पेश करना था उन्हें पेश नहीं किया गया है, और जिन 14 साथियों का हम पता ढूंढ रहे हैं उनकी आज भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं। लेकिन मार्च के शुरा, इस तहरीक के शुरा अभी भी पुरअज़म है, और मैं बलूचिस्तान भर में हमारे लिए निकलने वाले उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब लोग हमारे साथ हैं, और जब हमें वो मार रहे थे हमें यही एहसास था कि पीछे कहीं कोई हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है। तो ये तहरीक जारी रहेगी। कल सुबह 10 बजे हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब की जानिब जाएंगे, और इस्लामाबाद के तमाम इंटरनेशनल मीडिया से भी हमारी अपील है कि वो आए और हम अपनी बात पहुंचाने आए हैं। इस रियासत की इंतज़ामिया ने जो हमारे साथ सलूक किया, इससे साफ जाहिर है कि इसके पास हमारे मसलों का हल नहीं है। हम फिर भी इसके पास आए, हम फिर भी आए हैं कि हमारे जो मुतालबात हैं इनको सुना जाए, CTT को गैर फाल किया जाए, डेथ स्क्वाड्स को ख़त्म किया जाए, जो लापता अफराद आए हैं उन सब के हवालातीन को रिहा किया जाए, जो लिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे जो लोग इस धरने में मौजूद हैं उन सबको रिहा किया जाए, लापता अफराद को रिहा किया जाए और जिबरी गुमशुदगियों को ख़त्म किया जाए। ये वो मुतालबात है जो इंसानियत के बेसिस पे हैं, और हम ये कहना चाहते हैं हम जनरलाइज तौर पर किसी भी अदारे के खिलाफ नहीं हैं। जब हम वहाँ कैद थे, जब वो मुझे मार रहे थे, मैं तब भी उन पुलिस अफसरान से यही कह रही थी कि खुदा के लिए ऐसा नहीं करें, हमारे पास बच्चे हैं, औरतें हैं, हमारे आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी और आपकी कोई कन्फ्रंटेशन है, आप दरमियान में नहीं आए, आप किसी और के ऑर्डर्स को नहीं माने। और ये मार्च जब से शुरू हुआ है हमें हर तरफ से ताउन की मदद मिली है। पुलिस अफसरान ने भी हमारे मार्च का जो है ना इस्तकबाल किया है। हम फिर भी कहते हैं कि हम किसी अदारे के खिलाफ नहीं हैं, और ना ही हम रियासत मुखालिफ नैरेटिव लेकर जा रहे हैं। हमारा मुतालबा यही है कि बलूचिस्तान में होने वाली नस्ल कुशी को ख़त्म किया जाए, और इस तहरीक को मुसलसल और बार बार जो है ना अपने तशद्दुद से ख़त्म करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ये चंद औरतें नहीं हैं, ये पूरा बलूचिस्तान है। हमें यकीन है ये पूरा बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान भर में ये तहरीक है। बलोच यकजहती कमेटी अगर इस तहरीक को चला रही है तो वो इस अज़म पे चला रही है कि वो पूरे बलूचिस्तान की अवामी क़ुव्वत को इस तहरीक पर लगा रही है। और हम अपने अवाम से भी यही अपील करते हैं कि आपने खामोश नहीं होना है, आपने रुकना नहीं है। हम यहाँ जितने भी दिन बैठेंगे अपने मुतालबात के लिए बैठेंगे, जो भी इख्तियारदार अदारा आएगा अगर इनके प्यारों को लेकर आएगा तो हमें यहाँ बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बारह कह चुके हैं कि हमारे मुतालबात को पूरा करें। हम पुरअमन तौर पर बैठे हैं और हम इस तहरीक को पुरअमन तौर पर जारी रखेंगे, और बलूचिस्तान भर के अवाम से यही अपील करते हैं कि वो इस तहरीक का साथ देंगे। थैंक यू।